بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 43 43 نمبر قسط۔ میری ایگزام چل رہی تھی، اس وجہ سے میں کافی ٹائم سے ریکارڈنگ نہیں کر پایا، اور آج مجھے اس کو ڈھونڈنے میں کہ میں ناول پہ کہاں پہ تھا پورے 7 منٹ لگے ہیں۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے کیس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے آخر میں یہ ہوا تھا کہ جہان پاشا بے کی نے جس عورت کو بھیجا تھا اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اس وقت حیا آ گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کے لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ یہی ڈر تھا اسے، اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے مہینوں میں اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ تبھی وہ فوراً نباہت یعنی پاشا بے کی ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اس لیے اسے سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل بہت دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، اور یہ بات اب جہان کو بہت ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھلے ہی دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا، تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وہ سبانجی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگا زینے اترتے دیکھا۔ اسکارف میں لپٹا وہ دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے؟ وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا، اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے غیر متوقع سی ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہوئی۔ وہ سخت متاسف اور ششدر رہ گیا۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کے ایک لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر وہی اس کی بیوی کی ایک دم سی ریڈ کر دینے والی عادت، پہلے سلش پھر حماد کی انگلیاں، اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا، مگر اسے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس سفید پھولوں کے بیچنے والے سے بھی پریشان تھی؟ وہ خواہ اس کو اذیت دے رہا تھا۔ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے، تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ مگر وہ اس پہ اعتبار تو کرے نا۔ اس نے ریکارڈڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈورم تک گیا۔ اسے کال کیا اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو بہار گل اسے یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی،
مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمڈ کال بج اٹھی۔ اسے سوچا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اسی لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہ رہا تھا، چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے۔ سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی، حرج ہی کیا تھا آخر؟ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اسی لیے اس نے ہفتے کی رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کو پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے سچ سچ سب کچھ اول و آخر بتا دیتی ہے تو وہ اسے سچ بتا دے گا۔ ہاں، وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، ایک ایک بات۔ ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا کر دے گا۔ اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس ARP کا سدباب کرنے کی صحیح کرے گی، کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ۔ اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کسی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا، ورنہ وہ بس جہان سکندر ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کہ کسی کے ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر ایک کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا سا افسوس ہوا، مگر یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو اسے گلدان کے پیسے ادا کیے، اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب کل وہ عدالار جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں بھی لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لیے بیو کدا آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا، اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا تھا۔ اس کو بھی یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب کچھ دنوں کے لیے وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدالار سے پک اپ کرنے لگا تھا۔ در حقیقت جانا اسے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے قبل یہی کہا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک عمر اس کی راہ تکتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا، واقعی سب کچھ۔ وہ ہوٹل میں ہی تھا جب اسے حیا کی دوست ڈی جے کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بیو کدا جانا چاہتی تھی اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جہان ان کے ساتھ عدالار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے عدالار نہیں گیا تھا، وہاں تو ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اس لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے عدالار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام بیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر سے اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا عبد الرحمن پاشا کے نمبر سے۔ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب بھی وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاہ و حشمت دیکھ کر بھی
اسی معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے اس کو انکار کرے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبد الرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اگلا منظر آنے ان لوگوں میں سے تھی جو اس کی مٹھی میں تھے۔ اس نے آنے کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اور اگر نہ کہے تب یہ۔ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنے مان گئی، ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہنی تھی ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبد الرحمن نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا۔ ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ آبائی گھر یعنی پاکستان، خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ، آرمی آفیسر۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور اس حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بویہ کی گلیوں میں اپنے رف سے جین سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسہ نہیں ملے گا۔ آخر بویہ کے 7,000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص اس کا جاننے والا نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ادالار آ گیا، اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے عین وسط میں مجمع سا لگا تھا، بہار گل کا ریڈ کارپیٹ شو۔ اف، حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگی، اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگوار سے سارے تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو ان کو مصروف آ کر اس نے موبائل پہ عائشہ کو میسج لکھا، تمہاری 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن پورے ادالار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان میں ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکس بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ بہارے کو زبردستی اپنے ہمراہ حلیمہ عثمان کے گھر قرآن پڑھنے لے جاتی تھی، اور اس وقت وہ عموماً اس دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت پہ آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں، ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اسے موبائل بند کر دیا۔ مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لے۔ اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچ گئی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹنے لگا، اور اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا۔ بگی پہ حیا کے ہمراہ بویہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہی ہو، کیا خیریت ہے؟ اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھیں؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت۔ اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا، اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے، اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہیں مگر اندر والے کمرے میں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا، چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں تو صرف پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا تھا۔ ہاں، بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے
اور اگر اس مستقل سر درد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالی شان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسی امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پہ افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ ہوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں ہوا علیہ السلام کا نام تھا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے، اس لیے عربی میں حیا کا لفظ معنی تر و تازگی اور شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسی سے لفظ حیات یعنی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا یہی نکلا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور موڈیسٹی، چیسٹٹی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان بھی سمجھا دے گا۔ اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی، وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی، کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچ لے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ بہت رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہ و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنے سے بات پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے، بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ اگلا منظر، ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی پیسہ نہ تھا، ذاتی تو خیر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہاشم صدا کا جواری، اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے؟ اپنی دائیوں سے بات ختم کر دی، تبھی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنے سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں میں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اسے ایک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادالار بھیجا۔ وہ اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکھٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکھٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ ساتھ میں اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا۔ وجہ صاف تھی، اسے وہ پزل باکس حیا کو دینا تھا۔ جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسروں کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں کچھ چھوڑ دیا یا ٹریش کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا، تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا،
وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بالفرض کسی طرح اس نے دلار تک اس باکس کے بنانے والوں کو ٹریس کر لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بس عبد الرحمن اس میں ملوث نہیں ہے، یا اس کو تلاش کرے یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورنٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں سے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اسے سبانچی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانچی کے کچھ اسٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اسے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ایک ایک انٹرنی کو چیک کرتے ہوئے بالآخر اس سے وہ مل ہی گئی۔ حال نور چولگلو، رومی فورم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا، وہ اس کی امپلائی تھی اور اسے اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا، اپنے ہر ملازم کو وہ پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا اور نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور انٹرنیز سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو۔ وہ اسی ڈورم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی دوسرا ہو، اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو اور اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے اونر کو نہ دیکھ رکھا ہو۔ پھر بھی آئندہ وہ سمانچے جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے۔ چند دن کے بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر میں بہت شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کڑکڑ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنی ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج سے پہر میں کچھ اپنے آدمیوں میں ریسٹورنٹ میں کوئی توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے تھا، اور ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں۔ وہ ٹاپ کپ ہی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پسو پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا مگر ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہونے لگی، وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کپی کے عقبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ اسٹیجڈ اسالٹ ہونا تھا، ابھی وہ کیسے واپس جا سکتا تھا؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اس کو نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، پھر ابھی ایک پبلک پلیس پر وہ کیسے سو سکتا تھا؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے، شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا، اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا۔ حیا کی جہان کی طرف پوچھ تھی، وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ جہان نے ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، مگر یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر وہ کیوں اس سے رابطہ کر رہی تھی؟ اسے کچھ عجیب سا لگا، برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینس کی جیب سے موبائل نکالا۔ حیا اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی، سو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی، پھر ذرا سے چہرہ موڑ کر ایک اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور وہ واقعی کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہیں شال گردن سے اوپر نکلی، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ ہینڈس فری سے اس سے کچھ دیر بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی نہ جان پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں، اور اس نے فون کیوں کیا؟
وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی، انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچی تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا حیا سے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ اگلا منظر، وہ دوبارہ پھر سبانجی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہوئے اور سارے استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اپنے گھر پہنچے تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ 3 لڑکیاں تھیں، اور 3 لڑکیوں میں حالِ نور چولگلو۔ حالِ نور کو دیکھ کر اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا۔ حالِ نے اس کے سلام کا جواب دے کر بغور اس کو دیکھا تھا۔ وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے۔ اسے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اسے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی تو شاک رہ ہی گئی، مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی۔ لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے وہ چاروں وہاں سے چلی گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی جہان؟ ممی ابھی تک ششدر تھیں۔ وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی۔ میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا۔ وہاں کچھ کام تھا، اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا، جس دن اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا۔ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی، اسے برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہی ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایک جاننے والے کو فون کیا۔ ڈی جے کا بیری انورزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگائے، سب کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف 6 گھنٹے تھے۔ اسے یاد آیا وہ ٹاپ کپی میں سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ سبیہا گورچن حوالانی سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے کو تھے کہ وہ کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے۔ پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا۔ باڈی پاکستان جائے گی، ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے۔ اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی۔ وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی باہر آ گئی۔ پھر بھی اس نے یہ خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی۔ اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا۔ وہ تو موت کی خبر دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا، مگر حیا کو روتے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حساسیت کو نگل لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا۔ حالِ نور سمیت اسٹوڈنٹس کی اکثریت اسپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔ اس کے رجسٹر اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ بھول جاتی تھی، اس لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تاکہ اس کا اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ مگر جب وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹایا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کا ایک قول لکھا تھا: Into the same river no man can enter twice. ہرکیولس۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔
حیا اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا. بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے گی تو اس کال کو ضرور پڑے گی. وہ اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہیلی کے طور پر لکھ سکتا تھا. ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلسفے کے پس منظر سے واقف ہو. شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ہمراہ پاکستان آ گیا. وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا تھا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا. اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا. ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. حیا تو سیدھے اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کی طرف چلی گئی. وہ سلیمان ماموں سے ملا اور کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. ماموں ذرا رکھائی سے ملے تھے، سرد انداز. ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا. سبین ٹھیک ہے، اس کو بھی لے آتے. ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھیں وہ. اچھا. اور خاموشی. بس اسی طرح کی چند باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا. وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا. اس نے پوچھا کہ اگر اسے کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو. ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا. وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا ہمیشہ اوپر والی منزل میں ٹھہرتا. اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے. آپ کا پینوراما وسیع رہتا ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے، آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل ہوتا ہے. وہ دوپہر میں سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا. مسجد کدھر ہے، کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سمت. دوپہر میں حیا اور اس کی امی واپس آ گئیں. اسے کھڑکی سے دیکھا تھا. حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا. شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی ہی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ ممانی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے. میں آ رہا ہوں، بس فریش ہو کر. اوکے اچھا. وہ رکی. نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے؟ جی. اسے تردید کے بغیر بس اسبات میں سر ہلایا. وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ ممانی کو شاید کچھ اچنبھا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں. کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر ہی تھا جب لاؤنج سے ملحقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار فاطمہ ممانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں. اسے دناسا طور پر رک کے سنا. یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، اب وہ مغرور ہو گیا ہے. جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا. وہ تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا کوئی غرور نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے. نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی. اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے. اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے. سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ ایک لمبا سا آئینہ آویزاں تھا جس میں اسے وہ دونوں نظر آ رہی تھی اور یہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سپاٹ تھا. اسے برا لگا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا. ایسے ہے تو ایسے صحیح. لان میں فرقان ماموں اور سائمہ تائی آئی ہوئی تھیں. جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں. تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے. وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں. وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے. سلام دعا، ممی کا حال، گیلے شکوے. تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے. تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا. وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا. فاطمہ ممانی سے چائے کا پوچھ رہی تھی. اسے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا، ایپل ٹی. تم کو تو کسی زندگی گزارو کہ کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے. فرقان ماموں کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں. وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا. حیا سارے وقت لاتعلق سی بیٹھی رہی. بس ایک دو دفعہ بولی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی. یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا. وہ تو ہمیشہ سے ہی اتنا ہی خاموش اور ریزرو سا تھا. البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا. ہاں نہیں تھا، وہ بہت اعلیٰ ظرف. جن باتوں نے ایک عرصہ اس کو اور ممی کو ڈسٹرب رکھا
ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے، کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی خاص بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی ہی نہیں۔ کچھ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اپنے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرتا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا، وہ وہی بنا رہا جو وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے تھے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب مدد چاہیے ہو تو میری طرف مت آنا۔ وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سلیمان ماموں نے ان کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی۔ اسے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ ہاں، واپس اسے جانا ہی تھا، وہ کرے گا اس بارے میں بھی کچھ۔ اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزی انداز اس کی توقع کے مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ دلار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی دیر ہی بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل کے اندر ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے، یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے۔ فرقان ماموں کی البتہ اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں پتہ نہیں کیوں ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں جیسے صیغے میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھے۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان ماموں تو بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان وہ پہلے والا ایکا نہ تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بھی بہت سی دراڑیں ڈالی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ جان گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چل دی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان ماموں سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اسے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے، اور اس میں مستضاد فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھیں۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ بھی نہیں لیے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا، مگر وہ شاید سو رہی تھی۔ سو بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا، وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں، اور پتہ نہیں آخری دفعہ بھی کتنی دفعہ چلے گا۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ، وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں،
مگر اس کی چال کی بے نیازی کسی ملکہ کی طرح سہج سہج اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہاں آس پاس کتنے ہی کزنس گھوم رہے تھے، سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی تصویر فوراً سے فیس بک پہ لگا دے گی اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا، سو ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا۔ اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے کی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد سے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہٹ حیا ہوئی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایگزام ہو چکے ہیں، اب میں اس کو اچھے سے کنٹینیو کروں گا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو ختم کر کے ہی چھوڑوں۔ خیر ابھی تو بہت زیادہ ہے، تقریباً 30 ایپیسوڈ، 25-30 تو لگیں گے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی میں اس کو ختم کروں۔ جہان تو پاکستان میں ہے اور حیا کو اس کے والد جو ہیں وہ ترکی نہیں لے جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ لاسٹ ٹائم جہان چاہ رہا تھا کہ حیا نہ آئے، اور اس دفعہ جہان چاہ رہا ہے کہ حیا جائے ترکی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آگے کی قسطوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔